ایک زمانے میں جادو سے بھری ہوئی سرزمین پہ راپنزل نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کے سب سے خوبصورت لمبے سنہری بال تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ راپنزل بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی دوستی کر لیتی، ان کے ساتھ اپنا بہت سا وقت گزارتی۔ ایک چڑیل راپنزل سے بہت جلتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھی تھی اور سب اسے پسند کرتے تھے۔ ایک دن اس شریر چڑیل نے اسے ایک اونچے ٹاور میں بند کر دیا جو جنگل کے قریب تھا۔ ٹاور میں کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے ذریعے راپنزل باہر دیکھ سکتی تھی۔ راپنزل سارا دن اکیلی ہوتی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے۔ ایک دن میکو نامی ایک شرارتی بندر اچھلتے کودتے اس ٹاور کے باہر پہنچ گیا اور اس کی نظر کھڑکی سے جھانکتی راپنزل پہ جا پڑی۔ میکو اپنی ہوشیاری کے لیے جانا جاتا تھا اور اسے نئی جگہیں تلاش کرنا پسند تھا۔ اس نے راپنزل کو کھڑکی سے جھانکتے دیکھا تو اسے ایک خیال آیا۔ اس نے درختوں سے لٹک کر راپنزل کو پکارا۔ راپنزل نے بندر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں کو نیچے پھینک دیا اور بندر اس کے بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھایا۔ اس نے راپنزل سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، تو اس نے اسے چڑیل کے بارے میں بتایا کہ اس نے اسے یہاں قید کر دیا ہے۔ میکو اور راپنزل جلدی سے دوست بن گئے۔ وہ اپنی حرکات سے راپنزل کو ہنساتا اور وہ اس کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی جس نے اس کی تنہائی کو دور کر دیا۔ میکو راپنزل کو فرار ہونے میں مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر روز چھوٹے چھوٹے ہتھیار اپنی کھال میں چھپا کر لاتا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر رسی کی سیڑھی بنانے کا کام کیا۔ کئی دنوں کے بعد سیڑھی تیار ہو گئی۔ راپنزل نے چڑیل کے جانے کا انتظار کیا اور اس کے جانے کے بعد میکو اس کے پاس آ گیا۔ پھر میکو کی حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ سیڑھی پر چڑھ گئی اور ٹاور کی سیڑھی سے نیچے اتر آئی۔ چڑیل کے آنے سے پہلے وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے اور جنگل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جنگل میں بہت سا وقت اکٹھے گزارا، کھیلتے کودتے، نئے دوست بناتے، لیکن ان کی دوستی کا رشتہ کسی بھی ٹاور سے زیادہ مضبوط رہا۔ پھر ایک دن راپنزل کو اپنا گھر یاد آنے لگا اور وہ اداس ہو گئی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور میکو کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ پھر راپنزل واپس چلی گئی۔ اس کے جانے پر میکو بہت اداس ہوا۔ وہ چڑیل کے جانے کے بعد اکثر اس جگہ جاتا تھا جہاں اس نے اور راپنزل نے بہت سی ہنسی بانٹی تھی اور فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔ میکو کھڑکی کے پاس بیٹھا اپنی مہم جوئی اور ان کی دوستی کے آغاز کی یاد تازہ کرتا۔ کبھی کبھی وہ جنگل سے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر انہیں وہ ٹاور دکھاتا جس میں کبھی سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ یہ ٹاور جو اب خالی ہے ان کی دوستی اور اس آزادی کی یادگار کے طور پہ کھڑا تھا جس سے وہ دونوں لطف اندوز ہوئے تھے۔ For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.